نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن المنزل على الرسول نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ آخر قرآن کریم کی عربی میں کیا تعریف کی گئی اور قرآن کریم کس کتاب کو کہا جاتا ہے اگر اصطلاحی الفاظ میں ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ لغوی معنی تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن یا تو قرأ یقرأ سے ہے یا قرأ یقرؤ سے ہے، جس کے معنی ملے ہوئے ہونے کے ہیں قرأ یقرؤ کے، اور قرأ یقرأ کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن اسی سے مصدر ہے، اس لیے کہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اگر قرآن سے مشتق مانتے ہیں تو یہ آپس میں اس کی آیتیں، اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں جو تعریف کی گئی ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول، کہ قرآن کریم اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو آسمان سے نبی علیہ السلام پر اتاری گئی ہو، المنزل علی الرسول نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور ہم تک یہ جو کی تو من وعن پہنچی، جس طرح سے آسمان سے دنیا پر آئی ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی، نہ زیادتی ہوئی، نہ کوئی تبدیلی ہوئی، ایک ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، کسی حرف کو رد و بدل نہیں کیا گیا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تحریف ہو گئی، سب میں کسی نہ کسی درجے میں تبدیلی ہو گئی۔ واحد قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس میں کوئی کسی درجے کا شبہ نہیں ہے، نہ مضامین کے اعتبار سے نہ ترتیب کے اعتبار سے، لہذا یہ انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ھدی للناس ھدی للمتقین، کہیں کہا متقین کی رہنمائی کے لیے، کہیں کہا کہ عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ دنیاوی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو واضح طور پر اس کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو آخر میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ اصل میں اللہ کے خاص بندے کون ہیں، کن کو کہا جائے گا کہ اللہ کی خواص میں شامل ہے، تو کہا کہ اہل قرآن جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آخر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے کئی صفات کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس بات کو طے کیا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے اور کوئی یہ سمجھنا چاہے اور اپنے آپ کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی معلوم کرنا چاہے کہ میں اگر یہ پرکھوں کہ میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں یا نہیں، اور وخاصتہ کے زمرے میں میرا نام آتا ہے یا نہیں، تو کہا کہ 5 صفاتیں اس طرح کی بیان کی ہیں کہ جن صفاتوں کو جو لوگ لیے ہوئے ہیں اور جن کے اندر یہ 5 صفاتیں موجود ہیں، سمجھو کہ یہ اہل القرآن ہیں اور اہل اللہ ہیں اور وہ خواصتہ میں شامل ہیں۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے، جن صفاتوں کو جمع کیا ہے ان میں پہلی صفات بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہوں، اور ایک تو ہے کہ الغلو بتلاوت القرآن، ایک ہے الجفا بتلاوت القرآن۔ علماء نے ان 2 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ الغلو بتلاوت القرآن کیا ہے کہ انسان 3 دن یا اس سے کم عرصے میں قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھے بغیر، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے بغیر، جلدی جلدی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا جائے، سمجھنے کی کوشش کیے بغیر۔ اور الجفا بتلاوت القرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ 40 لیلہ، کہ 40 دن تک بندہ قرآن کریم کو مکمل طور پر نہ پڑھے اور اس سے دور رہے۔ یہی تو آج کے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر انسان قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم 1 پارے کی تلاوت اپنے لیے لازم کر لے۔ تو پہلی چیز ہے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی بندہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے،
تو گویا کہ جو خواصتہ کے 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں سے پہلی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری صفت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے حفظ قرآن، یعنی قرآن کریم کو بغیر دیکھے یاد کرنا۔ اسی لیے کہا ما تجوز بہ الصلاۃ، کہ ہر بندے کو قرآن کریم کی اتنی صورتیں اور قرآن کریم کا اتنا حصہ تو بغیر دیکھے یاد ہونا ضروری ہے کہ جتنے سے اس کی نماز زائد ہو جاتی ہے اور جتنے میں وہ اپنی نماز کو صحیح طور پر پڑھ سکے۔ تو دوسری ہے حفظ قرآن۔ تیسری کیا ہے؟ تیسری ہے تفہیم قرآن، یعنی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس پر سمجھ کر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ خاص طور سے اس دور فتن میں کہ جب کہ طرح طرح کے فتنے وجود بخش رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے درمیان میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ تو کہا کہ اس سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے کیا راستہ ہوگا؟ تو کہا کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ اس میں پچھلے قوموں کے اور پچھلی امت آئی ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا اور اس طرح سے تم ان فتنوں سے نکل جانا۔ ایک صفات جو بیان کی گئی ہے وہ عمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن کریم پر عمل کیے بغیر تلاوت اور سمجھنا یہ دو کام کی چیزیں نہیں، بلکہ تلاوت بھی ہو، سمجھنا بھی ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو۔ یہی تو کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے سورہ آل عمران کو سیکھنے میں 3 سال لگائے، 10 صورتیں 10 آیتیں سیکھنے میں اتنے سال لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر یا عمل کیے بغیر تلاوت میں ثواب نہیں، تلاوت میں ثواب تو ہے، لیکن قرآن کریم کو جو اتارا گیا محض صرف تلاوت کے لیے نہیں یا محض صرف سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ اصل تو ہدی للناس ہدی للمتقین یہ تب بنے گا جب کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ میں ڈال کر قرآن کریم کو اپنا کر متقی کے اعلیٰ درجے کے مقام پر پہنچے اور وہ متقی کہلائے اور پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزم کو ملا۔ یہی تو پھر کہا کہ کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کہ اصل کامیاب لوگ تو یہی ہیں، کہیں کہا اولئک هم الراشدون، صحیح رہنمائی پانے والے تو یہی ہیں، کہیں کہا اولئک هم الفائزون، کہ اصل جو ان کو کامیابی ملی ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ طرح طرح کی صفاتیں ان کے لیے بیان کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنایا تھا، اس کی تلاوت کو اپنایا تھا، عمل کو اپنایا تھا، اس پر سمجھنے کو اپنایا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم بہت بہت عظیم کتاب ہے۔ آج جو بیان کیا جاتا ہے کہ امت کی جو تباہی کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، من جملہ ان اسباب کے اگر غور کیا جائے تو ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج امت قرآن کریم سے بہت دور ہو چکی ہے، بہت دور ہو چکی ہے۔ ان کی تلاوت ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ فتنہ موبائل والا اتنا تیزی سے عام ہو گیا کہ آج تھوڑی بہت تلاوت موبائل میں لے کر لی، باقی پھر رات بھر موبائل چلایا، صبح لیٹ اٹھے تو اس کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔